اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ تاریخ طبری جلد اول کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کا جو واقعہ ہوا ہے وہاں سے ہم بیان کریں گے۔ ایک روز آپ علیہ السلام کے والد نے کہا، ہمارا ایک میلہ آنے والا ہے، اگر تو اس میلے میں ہمارے ساتھ چلے تو تجھے ہمارا دین پسند آ جائے گا۔ چنانچہ عید کا دن آیا تو شروع میں ابراہیم علیہ السلام ان کے ساتھ چل پڑے، لیکن تھوڑی دور جا کر آپ نے کہا کہ میں بیمار ہوں، اور لیٹ گئے اور کہا کہ میری ٹانگوں میں تکلیف ہے۔ یہ سن کر وہ سب چلے گئے۔ جب وہ ذرا دور ہو گئے تو ان کے کمزور لوگ باقی رہ گئے، تو فرمایا، اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57۔ یہ بات ان لوگوں نے سن لی لیکن پھر بھی چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں تشریف لائے۔ یہ ایک بہت بڑی عمارت تھی۔ دروازے کے سامنے سب سے بڑا بت رکھا ہوا تھا، اس کے پہلو میں ایک چھوٹا بت رکھا ہوا تھا، اس طرح ایک دوسرے کے پہلو میں کئی بت تھے۔ ہر ساتھ والا بت پہلے سے چھوٹا تھا۔ مشرکین ان بتوں کے سامنے کھانا لا کر رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم واپس آئیں گے تو ہمارے معبودان ان کھانوں میں برکت ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب ان کھانوں کو دیکھا تو انہیں کہا، تمہیں کیا ہوا کہ تم کھانا نہیں کھاتے؟ جب وہ نہ بولے تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کیا۔ ایک ہتھوڑا لے کر ہر بت کو پاش پاش کر دیا سوائے بڑے بت کے۔ پھر اس بڑے بت کے کندھے پر کلہاڑا الٹا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ ٹوٹے ہوئے بتوں کو دیکھ کر قوم کی تلملاہٹ۔ جب قوم کے لوگ اپنے کھانے لینے کے لیے آئے تو بتوں کا یہ حال دیکھ کر کہنے لگے، ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کر دیا؟ بڑا ہی کوئی ظالم تھا وہ۔ بعض لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 59 اور 60۔ ابن اسحاق کی روایت یوں ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام ان بتوں کی طرف آئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ضربم بالیمین، سورہ صافات آیت 93، اور سیدھے ہاتھ سے خوب ضربیں لگائیں، یہاں تک کہ جب سب سے بڑا بت باقی رہ گیا تو کلہاڑے کو اس کی گردن میں باندھ دیا اور اسی حال میں چھوڑ کر چلے آئے۔ جب قوم کے لوگ واپس آئے اور اپنے بتوں کا حال دیکھا تو وہ پریشان ہوئے اور اس معاملے کو بہت برا سمجھا اور کہا، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ معاملہ کس نے کیا؟ وہ تو کوئی ظالم شخص ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے جو انہیں برا بھلا کہتا ہے، وہ انہیں گالیاں دیتا ہے اور ان کا مذاق اڑاتا ہے، اس کے علاوہ کسی اور کو اس طرح کرتے ہوئے ہم نے نہیں دیکھا۔ ہمارا خیال یہی ہے کہ اس نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بات ان کے سرداروں تک پہنچ گئی۔ انہوں نے جواب دیا کہ ایسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں کہ اس نے یہ جرم کیا ہے۔ بعض اہل تاویل جن میں قتادہ اور سدی وغیرہ بھی شامل ہیں کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس فعل پر گواہ بنانے شروع کیے اس لیے کہ وہ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ گواہی کے بغیر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا، تو پکڑ لاؤ اسے سب کے سامنے تاکہ لوگ دیکھ لیں اس کی کیسی خبر لی جاتی ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 61۔ دوبارہ ابن اسحاق کی روایت شروع ہوتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں جب ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو ساری قوم انہیں لے کر نمرود کے پاس جمع ہوئی اور ابراہیم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا، کیوں ابراہیم تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کیوں کی ہے؟ اس نے جواب دیا، بلکہ یہ سب کچھ ان کے اس سردار نے کیا ہے، ان ہی سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 63۔ اس بڑے بت کو اس بات پر غصہ آیا ہوگا کہ اس کا ساتھ رکھے ہوئے چھوٹے بتوں کی پوجا کی جائے، حالانکہ وہ سب سے بڑا بت ہے۔ کافی لوگ نادم ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے ظلم کیا اور وہ بات نہ کہی جو اس نے کہی۔ جب وہ اس بات کو جان چکے کہ نہ بت نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ کسی چیز کو پکڑ سکتا ہے تو کہنے لگے کہ تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں،
لہٰذا یہ ہمیں اس بات کی خبر نہیں دے سکتے کہ یہ کام کس نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ یہ سن کر وہ اپنے ضمیر کی طرف پلٹے اور اپنے دلوں میں کہنے لگے واقعی تم خود ہی ظالم ہو، مگر پھر ان کی مت پلٹ گئی اور بولے تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم نے کہا پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان؟ تب ہے تم پر اور تمہارے ان معبودوں پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو، کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 64 سے 67۔ معبودان باطل کے بارے میں دلائل۔ پھر قوم کے لوگ آپ سے بحث کرنے لگے اور کہنے لگے کہ جن کی عبادت کی جاتی ہے ان سب میں ہمارا معبود بہتر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیا تم لوگ اللہ کے معاملے میں مجھ سے جھگڑتے ہو حالانکہ اس نے مجھے راہ راست دکھا دی ہے اور میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے نہیں ڈرتا۔ ہاں اگر میرا رب کچھ چاہے تو وہ ضرور کر سکتا ہے، میرے رب کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ پھر کیا تم ہوش میں نہ آؤ گے؟ اور آخر میں تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں سے کیسے ڈروں جب کہ تم اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو خدائی میں شریک بناتے ہوئے نہیں ڈرتے جن کے لیے اس نے تم پر کوئی سند نازل نہیں کی؟ ہم دونوں فریقوں میں سے کون زیادہ بے خوفی و اطمینان کا مستحق ہے؟ بتاؤ اگر تم کچھ علم رکھتے ہو۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 80 اور 81۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت سی مثالوں اور عبرت آموز واقعات کے ذریعے ان کو سمجھایا تاکہ وہ جان لیں کہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی اس قابل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا مناظرہ۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ پھر نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ جس رب کی تم عبادت کرتے ہو اور اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے اس کی عظمت اور قدرت کو بیان کرتے ہو وہ کیا ہے؟ جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے۔ ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تو کیسے زندہ کرتا اور مارتا ہے؟ نمرود نے کہا کہ میں ایسے دو قیدیوں کو بلاتا ہوں جن کو سزائے موت ہو چکی ہو تو ان میں سے ایک کو قتل کر دیتا ہوں تو گویا اس کو مار دیتا ہوں، اور دوسرے کو معاف کر دیتا ہوں تو گویا اسے زندہ کر دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا منصوبہ۔ پھر نمرود اور اس کی قوم نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایک اجتماعی فیصلہ کیا اور انہوں نے کہا جلا ڈالو اس کو اور حمایت کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 68۔ جلانے کا مشورہ دینے والا کون تھا؟ مجاہد فرماتے ہیں کہ میں نے یہ آیت حرقوہ وانصروا آلہتکم عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پڑھی تو انہوں نے فرمایا اے مجاہد جانتے ہو کس شخص نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا؟ میں نے جواب دیا نہیں۔ فرمایا ایران کا ایک دیہاتی تھا۔ میں نے سوال کیا کیا ایران میں بھی دیہاتی ہوتے تھے؟ فرمایا ہاں خود ایران کے دیہاتی ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص نے ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کا مشورہ دیا تھا۔ جلانے کا مشورہ دینے والے کو سزا۔ حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ قرآن کا یہ جملہ حرقوہ وانصروا آلہتکم یہ مشورہ کراد نامی ایک ایرانی شخص نے دیا تھا۔ شعیب الجبانی سے مروی ہے کہ جس شخص نے جلانے کا مشورہ دیا تھا اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک اس میں مسلسل نیچے جاتا رہے گا۔ قوم کا جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کرنا۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب نمرود نے لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دیا تو لوگوں نے مختلف اقسام کی لکڑیاں جمع کی، یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ابراہیم کی بستی کی ایک عورت نے یہ نظر مانی کہ اگر اس کا فلاں کام ہو جائے تو وہ ابراہیم کو جلانے کے لیے جمع کی جانے والی لکڑیوں میں خود بھی شریک ہوں گی۔ اس طرح لوگوں نے جوش و خروش سے لکڑیاں جمع کی۔ مخلوقات کا ابراہیم علیہ السلام کی مدد کے لیے اجازت طلب کرنا، یہاں تک کہ جب انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو چاروں طرف سے آگ کو خوب بھڑکایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو اس میں ڈالنے کے لیے جمع ہوئے۔
جنوں اور انسانوں کے علاوہ باقی تمام مخلوقات اس ظلم و جبر پر پکار اٹھیں، اے اللہ، زمین میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی ایسا نہیں جو تیری عبادت کرتا ہو، وہ آپ کی وجہ سے آگ میں ڈالا جا رہا ہے، ہمیں اس کی مدد کرنے کی اجازت دیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا جواب: واللہ عالم۔ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اگر ابراہیم علیہ السلام نے تم میں سے کسی سے مدد مانگی ہے یا اس کو پکارا ہے تو اسے ابراہیم علیہ السلام کی مدد کرنے کی اجازت دیتا ہوں، لیکن اگر اس نے میرے علاوہ کسی اور کو نہیں پکارا تو پھر میں اس کا کارساز ہوں، میں اسے بچا لوں گا۔ پس جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ہم نے کہا: اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی بن جا ابراہیم علیہ السلام پر۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ چنانچہ وہ آگ ایسی ہی نرم و موافق ہو گئی۔ ایک اور روایت آگ کے الاؤ کی شدت۔ سدی سے مروی ہے کہ کفار نے کہا: اس کے لیے عمارت بناؤ اور پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک مکان میں بند کر دیا اور لکڑیاں جمع کرنا شروع کر دی، یہاں تک کہ اگر کوئی عورت بیمار ہوتی تو وہ منت یہ مانتی کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا عطا فرمائی تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں جمع کروں گی۔ جب انہوں نے کثیر تعداد میں لکڑیاں جمع کر لیں اور یہ لکڑیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اگر اس کے اوپر سے ایک پرندہ گزرتا تو آگ کی حدت سے جل جاتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی تیاری۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا وقت آ پہنچا تو آپ کو ایک بلند عمارت کے اوپر لے گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنا منہ آسمان کی طرف بلند کیا تو زمین و آسمان، پہاڑ اور فرشتے پکارنے لگے: اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام آپ کی خاطر جل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: مجھے اچھی طرح علم ہے، اگر اس نے تمہیں پکارا ہے تو تم اس کی مدد ضرور کرو۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف سر بلند کیا تو اللہ تعالیٰ سے ہی دعا مانگی: آگ کا سرد اور سلامتی والی ہو جانا۔ جب کفار نے آپ کو آگ میں ڈال دیا تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا، ہم نے کہا: اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم پر۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ اللہ کے حکم سے جبرائیل علیہ السلام نے یہ آواز لگائی تھی۔ اس وقت دنیا میں جلنے والی ہر آگ بجھ گئی۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر آگ کو ٹھنڈے ہونے کے ساتھ موجب سلامتی کا حکم نہ دیا جاتا تو ابراہیم علیہ السلام ٹھنڈے کی وجہ سے مر جاتے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم عمومی سننے کے ساتھ ہی دنیا میں جلنے والی ہر قسم کی آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ ہر آگ نے یہی سمجھا کہ اسے حکم دیا گیا ہے۔ جب آگ بجھ گئی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس میں ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ ایک اور شخص بھی موجود ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سر اس کی گود میں ہے اور وہ آگ کا پسینہ پونچھ رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بادلوں کا فرشتہ تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا اور آپ کو بادشاہ کے پاس لے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ روئے زمین پر تمام قسم کی آگ بجھنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اور آگ نازل فرمائی جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں۔ بادلوں کا فرشتہ آگ میں۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں بادلوں کا فرشتہ بھیجا، وہ آپ کے پہلو میں بیٹھ کر آپ کو مانوس کرتا رہا۔ نمرود چند روز تک ٹھہرا، یہاں تک کہ جب اسے یقین ہو گیا کہ واقعتاً آگ ابراہیم علیہ السلام کو کھا چکی ہے، وہ سوار ہو کر وہاں آیا اور دیکھا کہ آپ کے ارد گرد موجود تو تمام لکڑیاں جل چکی ہیں، لیکن آپ صحیح سالم موجود ہیں اور آپ کے ساتھ آپ کا ایک ہم شکل شخص بھی موجود ہے۔ وہ واپس لوٹ آیا اور اپنی قوم سے کہا کہ میں نے ابراہیم کو آگ میں زندہ دیکھا ہے، شاید مجھے کچھ دھوکہ ہوا ہے، میرے لیے ایک بلند ٹاور بنواؤ تاکہ میں اس پر چڑھ کر دیکھوں یہاں تک کہ مجھے یقین آ جائے۔ چنانچہ اس کے لیے ٹاور بنایا گیا۔ اس نے اس پر چڑھ کر دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے قریب آپ کا ایک ہم شکل بھی ہے۔ نمرود کا اللہ کی کبریائی کا اقرار کرنا۔ یہ منظر دیکھ کر نمرود نے بلند آواز سے کہا کہ تمہارا معبود بہت بڑا ہے کہ جس کی عزت اور قدرت کا وہ حال ہے جو میں دیکھ رہا ہوں کہ کسی چیز نے آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی، کیا آپ اس سے باہر نکل سکتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: ہاں، نکل سکتا ہوں۔ اس نے کہا کہ کیا آپ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ آپ کھڑے ہوئے تو یہ آگ آپ کو نقصان پہنچائے گی؟ فرمایا: نہیں ڈرتا۔
ابراہیم علیہ السلام کا آگ کے گڑھے سے باہر نکلنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہوئے اور اس آگ سے پیدل چل کر باہر آ گئے۔ جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو نمرود نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ وہ آدمی کون تھا جو آپ کا ہم شکل تھا اور آپ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، وہ بادلوں کا فرشتہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ وہ میرا دل بہلائے اور آگ کو میرے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دے۔ نمرود کا اللہ کے نام کی قربانی کرنا۔ یہ سن کر نمرود نے کہا کہ آپ کے رب کی عزت و قدرت دیکھ کر میں اس کے حضور ایک جانور کی قربانی دے کر اس کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اس کے لیے 4-5 ہزار جانور ذبح کرنے کو تیار ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ سن کر کہا، اللہ تعالیٰ اس وقت تمہاری کوئی بھی چیز قبول نہیں کرے گا جب تک آپ اپنے دین کو چھوڑ کر میرے دین کو اختیار نہ کر لیں۔ اس نے جواب دیا، اے ابراہیم، میں اپنی بادشاہت نہیں چھوڑ سکتا، لیکن ان قریب میں بطور کفارہ ایک جانور ذبح کروں گا۔ چنانچہ نمرود نے ایسا ہی کیا اور ابراہیم کو تکلیف پہنچانے سے ہاتھ کھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اسے قدرت نہ دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سب سے اچھی بات جو نمرود نے ابراہیم علیہ السلام سے کہی وہ یہ تھی کہ جب ابراہیم علیہ السلام آگ میں پیشانی پہنچ رہے تھے تو نمرود نے اس وقت کہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام، آپ کا رب کتنا اچھا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام کی پیشکش۔ بعض صحابہ سے مروی ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو باندھ کر آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ کیا آپ کو میری کوئی ضرورت ہے؟ فرمایا، آپ کی کوئی ضرورت نہیں۔ ابو سلمان سے مروی ہے کہ آگ نے ابراہیم علیہ السلام کی رسی کے علاوہ اور کچھ نہ جلایا۔ سارہ اور لوط علیہ السلام کا ایمان لانا۔ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کے ساتھ نصرت الہی کا یہ منظر دیکھ کر آپ کی قوم کے بعض لوگ آپ پر ایمان لے آئے، جن میں آپ کے بھتیجے لوط بن ہارون، ایک بھائی ناحور اور آپ کی چچا زاد سارہ بھی ایمان لے آئیں۔ حضرت سارہ علیہ السلام، یہ بھی آپ کی بھتیجی تھی اور آپ کے بھائی ہارون کی بیٹی تھی۔ اس کی ایک اور بھی بہن تھی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ سارہ بادشاہ ہیران کی بیٹی تھی۔ اس کی تفصیل سدی سے مروی ہے کہ ابراہیم اور لوط علیہ السلام شام کی طرف چلے گئے۔ وہاں ان کی ملاقات سارہ سے ہوئی جو بادشاہ ہیران کی بیٹی تھی۔ اس نے اپنی قوم کے دین سے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے اس شرط پر منگنی کی تھی کہ اس میں کوئی وہ بت وغیرہ کی عبادت وغیرہ نہیں کرے گی۔ ابراہیم علیہ السلام کا باپ کو توحید کی دعوت۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو دعوت دی اور کہا، اے ابا جان، ایسی چیزوں کو کیوں پوجتے ہیں جو نہ سنتی ہیں اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی ہیں؟ مگر آپ کے والد نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے پیروکاروں نے فیصلہ کیا کہ اس قوم کو چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں۔ چنانچہ اپنی قوم سے کہا، ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کو تم خدا کے علاوہ پوجتے ہو بے تعلق ہیں اور تمہارے معبودوں کے کبھی قائل نہیں ہو سکتے، اور جب تک تم خدائے واحد پر ایمان نہ لاؤ ہمارے اور تمہارے درمیان کھلم کھلا عداوت اور دشمنی رہے گی۔ سورۃ ممتحنہ آیت 4۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔